یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کی معنی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل کے کیا معنی ہے؟ خلیل کے کیا معنی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل خلیل جو ہوتا ہے بمعنی فاعل ہے، جیسے علیم بمعنی عالم، اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب۔ اور ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اسے صحیح مسلم کتاب المسجد نے روایت کیا۔ یہ آیت نمبر 1 جو ہے 26 چل رہی ہے ہماری، 125۔ ومن احسن دینم، اپنی توجہ جو ہے اسکرین پہ مبذول فرمائے، ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سب سے بہترین دین والا، سب سے بہترین دین والا کون ہوتا ہے؟ سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے، اپنی توجہ آپ لوگ اس پہ مبذول جو میں پڑھ رہی ہوں اسکرین پہ آئے گا اردو میں جو پڑھ رہی ہوں، سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے، نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، اور یہ درست طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 126، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتی ہوں میں آیت 126 کا۔ وہ اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ماں جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وکانا وہ اور کانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے محیطہ احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ اب رواں ترجمہ آیت 126 کا انشاءاللہ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ کشور آ گئی ہیں؟ اچھا، اب ہم آیت نمبر 127 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، وہ اور یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، کا مطلب آپ ہے نا، فی میں النسائی عورتوں کے معاملے میں، آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ مانگتے ہیں تو قل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی ہن ان عورتوں کے معاملے میں۔ ہن اس لیے آیا ہے کہ فیمیل ہے نا، مؤنث ہے۔ وہ اور ماں جو یتلا پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں سے، فی یتام النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی وہ جو لا نہیں توتونہن تم دیتے ان کو، ماں جو کتبہ لکھا گیا مقرر کیا گیا، لہن ان کے لیے، لا لیے، ہن ان کے لیے، وترغبون و اور ترغبون تم رغبت رکھتے ہو، ان کے تنکحوہن تم نکاح کر لو ان سے، تم انکحو نکاح کر لو، ہن ان سے۔ اس میں 3 ورڈ ہیں، وہ اور المستضعفین کمزور سمجھے جانے والے، ضعیف ہوتا ہے نا کمزور سے، من الولدانی بچوں میں سے، وہ اور ان یہ کہ تقومو تم قائم رہو، لیلیتامہ یتیموں کے لیے، لیے یتامہ یتیموں کے، یتیموں تم قائم رہو یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف پر، وہ اور ماں جو بھی، تفعلو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، من سے خیرن نیکی، فإن اللہ تو انا بے شک اللہ کانا ہے، بھی اس کو علیمن جاننے والا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، آیت 127۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی اب اس کی تفسیر کرتے ہیں، آیت کا یہ پورشن کرتے ہیں، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں، یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وما یتلا علیکم، کیونکہ جو کچھ آپ پہ پڑھا جاتا ہے قرآن کی آیتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے عورتوں کے بارے میں، اور کتاب اللہ کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد ہے سورہ نساء کی آیت 3 میں آپ پڑھ کے آئے نا یتیموں کے بارے میں، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ یتیم لڑکی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی لڑکی یتیم ہو گئی، اب اس کو خوبصورتی اس کی دیکھ کے کیا کرتے تھے، شادی کر لیتے تھے، کیونکہ اب یتیم ہے کون پوچھے گا، تو کیا کرتے تھے، اس کا مہر نہیں دیتے تھے، یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اس کا مہر نہیں دیتے تھے، تو اچھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اور آیت کا دوسرا حصہ کہ اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، ان کو اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کا حکم ہے جس میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہی ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں، شریعت نے سب کو وراثت قرار دیا، سب کو وارث قرار دیا، لڑکیوں کو بھی ملے گا، لڑکوں کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا، یہ نہیں کہ صرف بڑے بیٹے کو ملے گا دوسروں کو نہیں ملے گا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ آج بھی یہ جاہلیت کچھ کم نہیں ہے، جن کو علم آ گیا ہے وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ جو ہے وراثت، لڑکیوں کا تو خاص طور پہ حق مار جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس جہیز دے دیا، اب ہم کیا دیں، بیٹے کو تو اب دکان چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، اب دوسرے ہم بھی لوگ ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں ہمیں تو اس پہ تو بڑا بوجھ ہے، آگے سے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، والد کہتا ہے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب یہ تو گھر بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی، میری بہن بھی رکی ہوئی ہے، پھپھی بھی آ کے ٹھہر گئی ہے، وہ بھی بیوہ ہے، بیٹیاں بھی دوسری پتہ نہیں بیوہ ہو گئی ہیں، مطلقہ ہو گئی، وغیرہ 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 وغیرہ، یعنی کہ وہ ایسے ریزنز پیش کرتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو کیا حق دیں نا، نہیں دیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہو، تو سب کو ملے گا، سب وارث ہیں، تو تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے، یعنی کتاب اللہ کا یہ حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم بچی صاحب جمال ہو، خوبصورت ہو تب بھی، اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو، کیا کرو، اس کو حق مہر دو، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی۔ اور جو ہے آپ کو پتہ ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا قیامت کے روز نور کے منبر پہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دائیں ہیں، تو بچوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ پھر سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گی جو آپ کئی بار پڑھ چکی ہیں، کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بچے کو، یعنی میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو جو ہے، جو ایک صحابی تھے ان کی بیوی جو تھی، صحابیہ جو تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بیٹے کو فلاں فلاں چیز دو، پتہ نہیں کوئی جائیداد تھی، کوئی زمین تھی، کیا تھا، مجھے دے دو۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اب کیا ہوا کہ پھر انہیں خیال آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے، تو صحابہ کا بڑا معمول تھا کہ وہ جا کے نا کنفرم کر لیتے تھے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی،
کہہ رہی اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، کیونکہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اچھا وہ جو ان کی وہ صحابیہ تھی جو زوجہ محترمہ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ بچے کو دے دو فلاں چیز، وہ نہیں گئی، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے چل دیے اور کہا کہ اس کی ماں نے، یہ نہیں کہا کہ میری بیوی ہے، کہا کہ اس کی ماں نے فلاں چیز جو ہے کہا کہ اس کے نام کر دو، میں نے کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرے بچوں کو بھی دی ہے یہی چیز جو بھی تھا، جیسے زمین ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ سے اور دوسرے بچے تمہارے ہیں؟ تو وہ صحابی نے فرمایا، ان صحابی نے کہ جی ہاں میرے ہے، تو ان کو دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس صحابی نے فرمایا کہ نہیں میں نے ان کو نہیں دیا ہے. تو پھر جو ہے کہنے کے نہیں کہ ان کو بھی دو برابر کے، اگر اس کو جو دیا ہے ویسے ہی دوسرے اولاد کو بھی، دوسرے بچوں کو بھی دو. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سب کو نہیں دے پا رہے تھے، اتنا تھا نہیں، تو انہوں نے اپنے بچے سے واپس لے لیا. اب بچہ بھی کتنا کتنا نیک نا، وہ دیکھے کیسی تعلیمات تھی دین کی، کہ بچے بھی نا بات مان لیتے تھے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، میرے والد نہیں دے پا رہے میرے سب بھائی بہنوں کو، تو ان سے لے لیا واپس. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 128 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت 128 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی اس میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور ان اگر امراتن کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، خوف ہم بھی کہتے ہیں نا، تو اس کا روٹ ورڈ بھی ہوگا خا وا فا، من بالہا اپنے شوہر سے، بالی ہوتا ہے شوہر، ہا اس کا یعنی عورت کا، نشوزن نشوز کیسے سرکشی بدسلوکی زیادتی سے، او یا ارادن بے رخی سے، فلا تو لا نہیں، جناحا کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر. اب یہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا، عربی میں آپ کو پتہ ہے واحد ہوتا ہے ایک، جمع نہیں ہوتا ہے، دو ہوتا ہے تسنیہ، واحد تسنیہ جمع، اور جمع ہوتا ہے پلورل. تو یہاں دو ہے، علیہما ان دونوں پر، کون ہما کون، مرد اور عورت پر، ان کہ وہ یصلحا دونوں اصلاح کر لیں. اب پھر سے لہا آ گیا نا، دونوں بینہما آپس میں، ہما یعنی کہ پھر تسنیہ یہ دونوں آپس میں، وہ دونوں، صلحن صلح کرنا، والصلح اور صلح خیر بہتر ہے، اس کو یاد کر لیں، والصلح بہتر، اور صلح جو ہے نا صلح کرنا جو بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ اور جو اور موجود رکھا گیا، وَأُحْضِرَتِ اور موجود رکھا گیا، الانفس نفسوں میں، الشح بخل کو، بخل ہماری نفسوں میں ہے، ہمارے اندر موجود ہے. وہ اور بخل یعنی کنجوسی، شح جو ہے بخل ہے کنجوسی. وہ اور ان اگر تحسنو تم احسان کرو، وتتقو وہ اور تقوی اختیار کرو، فإنا تو انا بے شک اللہ کانا ہے، بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا ہے. اب اس کا ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن. آیت 128 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی، بے پرواہی، اور جو آپ کے لفظی ترجمے ہے کہ سرکشی کا، بدسلوکی کا، زیادتی کا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بدسلوکی، زیادتی اور جو ہے سرکشی کا، اور جو ہے بد دماغی کا اور بے پرواہی کا خوف ہو، جیسے وہ اس طرح کا رویہ کرتا ہو اپنی بیوی سے، تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت بہتر چیز ہے. شوہ جو ہے طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، بخیلی جو ہر نفس میں، ہر انسان کی نفس میں ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. تو یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں آیت کا یہ والا اتنا حصہ دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی کا، بے پرواہی کا، اور بدسلوکی کا، اور جو ہے زیادتی کی وجہ سے، اگر خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے، ٹھیک ہے، تو ناپسند کرے اور اس سے دور رہتا ہو، نشوز کرتا ہو، اعراض کرتا ہو، بے رخی برتتا ہو، زیادتی کرتا ہو، بدسلوکی کرتا ہو، اس کو معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کمتر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے. اب ایک سے زیادہ بیوی ہے تو جو خوبصورت بیوی کے پاس تو جاتا ہے، اور جو خوبصورتی میں کم ہے تو اسے اعراض برتے، اسے بے رخی برتے. تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر تو عورت کیا کرے، صلح کر لے، یعنی اپنا کچھ حق چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ مہر چھوڑ دے، نان نفقہ وہ جو خرچہ دیتا ہے وہ چھوڑ دے، یا باری جو اس کے پاس باری ہوتی ہے نا، ہر
جب زیادہ بیویاں ہوتی تو آپ سسم بھی باری کرتے تھے، ہر بیوی کے پاس ہر رات کو جاتے تھے، تو باری میں تھوڑے چھوڑ دے، تو یعنی خاوند سے مصالحت کر لے، تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبا کر دی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ اس کو صحیح بخاری مسلم کتاب النکاح نے بیان کیا ہے۔ اب یہ حدیث میں پڑھوں گی، آپ اسکرین پہ دیکھیں۔ یہ حدیث جو ہے کہ میں عربی متن چھوڑ رہی ہوں، صحیح بخاری 5212 حدیث نمبر ہے۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے بیان کیا، اس سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سودا بنت زماں نے، سودا بنت زماں بوڑھی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، یعنی سودا رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں جاتے تھے، اور سودا رضی اللہ عنہ کی جو باری تھی ان کے پاس جانے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، کیونکہ سودا بنت زماں رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنی باری جو ہے کس کو ہبا کر دی تھی، کس کو تحفہ کر دی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں خود ان کی باری کے دن بھی جاتے ہیں، اور سودا رضی اللہ عنہ کی باری کے دن رہتے تھے، یعنی کہ اب ان کو 2 دن مل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جیسے دیگر ازواج مطہرات کی باری ہوتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس دن بھی جو باری ہوتی تھی اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، اور پھر سودا رضی اللہ عنہ کی باری جو ہوتی تھی وہ بھی چونکہ سودا رضی اللہ عنہ نے ہبا کر دی تھی، تو اس دن اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے۔ تو یہی یہاں پہ فرمایا گیا کہ شوہر کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوں تو لڑائی جھگڑے کی بجائے کیا کر دے، وہ اپنا نان نفقہ چھوڑ دے، اپنی باری چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، اور مہر حق مہر نہ مانگے، چھوڑ دے، تو اور صلح کر لے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں نہ بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کی خاطر کوئی بات نہیں، اس کی دوسری بیوی ہے میرے شوہر کی، مجھ سے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، بے رخی برت رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو وہ کہتی چلو میں تو بچوں کے لیے بیٹھی ہوں، کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، اب کچھ بچوں کا مستقبل ہے، شادی کرنی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی دیکھ رہی ہوں، اور پھر یہ کہ شادی شدہ بچیاں میرے گھر آتے ہیں تو وہ ایک نانی کر کے، اور ایک گھر میرا بنا ہوا ہے، میرے بچوں کے لیے گھر بنا ہوا ہے، تو بیچاری بیٹھ جاتی قربانی دیتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کچھ خواتین کا بیک ٹو پویلین کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، خود اتنی اب بڑی ہو گئی ہوتی ہیں، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا سورس بھی نہیں ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتے ہیں، نہ بھائی بھابھی کوئی رکھنے کو نہیں تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ عورت تو چاہتی ہے کہ میرا گھر بنا رہے نا، وہ چاہتی ہے میرا گھر بنا رہے، اور پھر وہ بیٹھ جاتی ہے گھر کے اندر، صحیح ہے نا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس طرح، لیکن میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ایک خاندان کو میں نے دیکھا، ایک سعودی تھا، تو اس کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، 2 بیویاں تھیں، اور جو ہے وہ اس نے اتنے اچھے اوپر نیچے دونوں بیویوں کو فرنش کر، اتنا انصاف اس آدمی کا تھا، تو اتنے پیارے گھر، اتنے ڈیکوریٹو، وہ بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا، بہت ڈیکوریشن کرتے ہیں، ہر چیز ان کی، کارپیٹ، کرٹن، آپ کس بات کا میں ذکر کروں، ویل ڈیکوریٹڈ محل بناتے ہیں وہ لوگ۔ تو دونوں بیویوں کو جو ہے ڈش واشر، ڈرائر، واشنگ مشین، فرنیچر، ہر چیز ایک جیسی، وہ کچھ بھی خریدتا 2 خریدتا، اس طرح کا انصاف ہونا تو پھر بہت اچھا۔ اب آگے آپ پڑھتے ہیں کہ جو ناانصافی کرتا ہے وہ حدیث بھی آ رہی ہے، تو پھر اس کا کیا سلوک ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو لیکن اب تو حق الیقین عین الیقین ہمیں ہوگا۔ اچھا پھر آگے جو ہے ہم ابھی اسی آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، یعنی یہ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شوہ، یہاں پہ شوہ کا لفظ ہے نا آیت میں، شوہ جو ہے نا بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی ہوتی، طمع کیا ہوتی؟ لالچ ہوتی۔ یہاں مراد اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے۔ ہمارا انسان کا یہی ہے نا، انسان کی کمزوری ہے کہ اپنا فائدہ، میرا فائدہ ہو جائے، وہ ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے، پھر اپنے فائدے کے لیے ہم بخیلی کرتے ہیں، کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، نقیرہ قطمیر سے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تم لوگ تو جو ہے کھجور کی جو یہ معمولی جو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جو اس کا انویلپ ہوتا ہے، اس کے برابر کے بھی دینے کے مالک نہیں ہو، اگر جو ہے تمہیں حکومت دے دی جاتی تو کسی کو اتنا بھی نہ دیتے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیچر پتہ ہے، تم تو اتنا بھی نہ دیتے۔ کل بھی یہی پڑھا نا
کہ میری بادشاہ تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، بادشاہت ہوتی، تو وہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتا، بالکل ہی نہ دیتا۔ تو ہر نفس کو کیا عزیز ہوتا ہے؟ اپنا مفاد، اپنا فائدہ، بس میرا فائدہ ہو جائے۔ اسی مفاد پرستی کے لیے، اسی فائدہ پرستی کے لیے انسان جو ہر نفس جو ہے اس میں بخیلی آ گئی، دیتا نہیں، کنجوسی کرتا ہے اور طمع سے کام لیتا ہے، لالچ رکھتا ہے، لالچی بھی ہوتا ہے نا، کہ مجھے اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ اچھا، تو آیت کا اتنا حصہ ہم نے کر دیا، پھر اگلا آخری حصہ کرتے ہیں، آیت نمبر 128۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا، کس کو کہا گیا؟ مرد کو کہا گیا کہ اگر تم اچھا سلوک کرتے رہو گے، پرہیزگاری کرتے رہو۔ پرہیزگاری کیا ہوتی؟ تقویٰ، تقویٰ ہوگا نا انسان کو تو وہ ڈرتا رہے گا۔ اچھا، اب اس کو اور مزید ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 128 کو، وَإِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا۔ نشوزن آپ سمجھ گئی ہوں گی، آیت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ بے رخی، ارادن جو ہے بے رخی برتنا، نشوزن جو ہے اس کو توجہ نہ دینا، اس پہ زیادتی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، نشوزن، ٹھیک ہے، اور ارادن یا بے رخی برتتا ہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کہ ان یصلحا بینہما، کہ دونوں میاں بیوی صلح کر لیں، وصل بینہما صلحن وصلح خیرن، اور صلح بہتر ہے، وحضرت الانفس الشح، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی اور بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی طلاق سے بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جل مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور خاتون پسند آ جاتی ہے، اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے کہ پہلی بیوی بہت ناراض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے اور ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے رکھتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، پڑوس میں چھوٹی سی تھی، وہ دوسری بیوی لے آیا، تو اللہ اتنا جھگڑا، وہ دونوں بیویاں لڑتی تھی، پڑوسیوں کو آواز جاتی تھی۔ میں نے دیکھا ایک دن میری امی بھی چلی گئی ان کے گھر، کہ بھائی کیا ہوا؟ بڑی عورت تو چلی جاتی نا، وہ ینگ تھے، تو کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ تو ہوتا ہے ایسا، میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہ ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے رکھتی ہے نا۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلح کر لی جائے، صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے، ورنہ دلوں میں تنگی تو ہے، کیونکہ دلوں میں تو تنگی ہے، وہ دوسری بیوی کو زیادہ دے رہا ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے، شو اور تنگی اور بخیلی اور طمع تو دلوں میں ہوتا ہے نا۔ تو انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر کرنا نہیں چاہتا، تو ایسے موقع پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دیکھیں آیت کو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں بھی تمہیں اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے، نان نفقہ بھی چھوڑ دو، مہر بھی چھوڑ دو، اپنے حقوق چھوڑ دو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیا پھر مرد کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں، جو تم جو ہے اس کو نان نفقہ بھی دیتے رہو۔ اچھا، وہ سوال تھا کسی کا کہ یہ جو ہے سورۃ النساء ہے، جی ہاں، ہم لوگ سورۃ النساء کر رہے ہیں، کسی نے چیٹ پہ مجھے یہیں پر بھیجا، زوم پر۔ تو اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے خبری کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے وہ عورت اس پر صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہی کام کرے، ناراضگی کے نہیں، کیونکہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا، ہر روز کا فساد فتنہ جو ہے نا، وہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے، بہت سکونی گھر میں ہو جاتی ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان پہ کانفیڈنس کا لیول ختم ہو جاتا ہے، وہ گھبرائے ہوتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ تو اسی لیے کچھ عورتیں بہت عقل مند ہوتی ہیں، سمجھوتا کر لیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا لڑائی جھگڑے سے۔ تو اس لیے بہت ضروری کہ انسان اس زندگی کی قدر کو پہچانے، صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ کر نہ مرے اور گھروں کو جہنم نہ بنائیں، اللہ کو یاد کرے، بچوں کی اچھی وہ عورت تربیت کرے اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دے۔ بعض چیزیں زندگی میں میری بہنوں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بظاہر بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی ہیں،
بعض اوقات عورت یہ سمجھتی ہے شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اس لیے شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، یا کوئی اور بات تھی، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے جس کا رزق جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی، اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، وہ بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے، اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنی ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے میری بہنوں ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور دوسروں کو معاف کر دے، کیونکہ مرد بھی تو آخر انسان ہے نا، کیا ہے، کمزور انسان میں ساری کمزوریاں ہیں، اور پھر بتا دیا گیا کہ تمہاری نفس میں شو ہے، شو کیا ہے؟ کیا ہے؟ بخیلی ہے، تم مفاد پرست ہو، تمہیں طمع ہے، لالچ ہے، تو انسان تو ہے ہی کمزور، کیا کرے کہ انسان جو ہے اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے، دوسروں کو معاف کر دے اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے۔ اگر ایسا کوئی شوہر ہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ اس کی کمزوری کو کمزوری سمجھ کے اس کو درگزر کر دے، اور معاف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ جو ہے اتار دیتا ہے، اور معاف نہ کر کے بوجھ لاد کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کیے رہتا ہے، جس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک خاتون جو ہے نا وہ کافی درس ورس میرے سنتی رہی تھی، تو ایک دفعہ اچھی ہیں، پیاری سی دوست ہیں، تو ایک دفعہ ان کا فون آیا، کہنے لگی کہ جب سے میں نے درس سنا اور آپ نے یہ بات بتائی کہ سب کو معاف کر دو، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا، کہتی ہر وقت میں جھگڑا ڈالی رہتی تھی نا، سسرال والوں کے خلاف بہت ظلم کیا تھا انہوں نے نا، تو اب یہاں آ گئی، تو اب یہ کہ اکیلے رہ رہی ہیں تو وہ ظلم کی کیفیت ختم ہو گئی، تو کہہ رہی میں اپنے شوہر سے لڑتی رہتی تھی، پاکستان جاتی تھی تو وہ کہتی رہتی تھی میں، اور پھر جو ہے کہنے لگی دل میں بس اتنا پریشان رہتی تھی، لیکن جب سے میں نے یقین کرے، خاص کن کے یقین کریں، میں نے جب سے معاف کیا ہے، چاہے میں پاکستان جاتی ہوں، ابھی شوہر کے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں، کہنے کی میرا تو بوجھ جیسے اتر گیا، یعنی میں ہلکی ہو گئی ہوں، زندگی میں سکون آ گیا۔ تو یہی چیز یہاں بتائی گئی، واقعی کہ سب کو معاف کر دیں، بوجھ ہلکا کر دیں اور اچھے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں، اچھی قرآنی کلاسز میں، سب کو اللہ سے جوڑ لیں اور اپنے اعمال اچھے کر لیں، اس طرح کر لیں۔ اچھا، تو یہ تھی آیت نمبر 128، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 129 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور لن ہرگز نہیں، تستطیعو تم استطاعت رکھ سکتے، ان یہ کہ تعدلو تم عدل کرو، بینا درمیان النسائی عورتوں کے، و اور لو اگرچہ حرس تم حرص کرو، فلا تو لا نو لا نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ، کلا پوری طرح، المیلی مائل ہو جانا، کل المیلہ پوری طرح مائل ہو جانا، فتذروہا کے تذرو تم چھوڑ دو، ہا اس کو، فتذروہا میں جو ہے 3 ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقتی معلق کی طرح، مانند لٹکی ہوئی، معلق رہنا جو ہے، لٹکانا جو ہے ہمارا اردو کا لفظ ہے، ثقیل اردو ہے، معلق آپ کو بھی پتہ ہے لٹکا کے رکھنا، اور کسی کو بھی اس مرد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری عورت کو تو چاہو، ایک کو تو چاہو، دوسری کو اس کو لٹکا کے رکھو، وہ اور ان اگر تسلم تم اصلاح کرو، و تتقو و اور تتقو تم تقوا کرو، فإن اللہ تو انا بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیمہ غفورا بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ تو اب ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن آیت 129 کا دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی تو سورۃ النساء بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، شاید کل ختم ہو جائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہو جائے۔ تم سے، اب اس کا رواں ترجمہ، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک ہی کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کا ایک حصہ ہم دیکھتے ہیں، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، کہ تم کو اس کی تم کتنی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک طرف کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت فرمانے والا ہے۔
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، چاہے وہ ویسے جیسے میں نے اس سعودی کا بتایا کہ ڈش واشر، واشنگ مشین، ڈرائر، کارپیٹس، کرٹن، اپارٹمنٹ بڑا 3 بیڈ روم، باتھ روم، جو بھی 3 سب کچھ یکساں تھا۔ تو مٹیریل میں تو مادی چیزوں میں تو وہ پورا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت فعل قلب ہے، محبت جو ہے نا قلب میں ہوتی، دل میں ہوتی، جس پر کسی کو اختیار نہیں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کے مساوات میں مانے نہ رہے، یعنی ظاہری حقوق تو دے رہا ہے، نان نقفہ بھی دے رہا ہے، ساری چیزیں بھی دے رہا ہے، بچوں کا خرچہ بھی دے رہا ہے، فیس بھی، کپڑے بھی، کھانا پینا، تو اگر ظاہری حقوق کی مساوت میں مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں، تو پھر اس پہ گرفت اور پکڑ آدمی کی نہیں ہوگی، تمام بیویوں کو یکساں حقوق دیے۔ لیکن محبت اگر کسی سے زیادہ ہے تو وہ انسان کی دل کی وجہ سے نا، دل جو ہے جس سے بھی محبت کر لے زیادہ تو وہ تو اس کی قلبی صورت ہے، تو اس کو تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اگر باقی چیزیں تو وہ صحیح دے رہا ہے، باقی سب کو ایکول رکھا ہے، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو ایکول رائٹس دیتے تھے، عصر کے وقت سب کے پاس جاتے تھے، تمام ازواج مطہرات کی تربیت و تعلیم کرتے تھے، دین کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور پھر جو ہے سب کی باریاں بھی تھی، سب کے ساتھ سب کی ہر بیوی کے پاس جو ہے رات کو جاتے تھے، سب کی باریاں بھی تھی۔ صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہا جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ وہ کافی بوڑھی تھی تو انہوں نے اپنی باری بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حقوق کی اگر کسی دوسری زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہے، 3 یا 4 رکھ سکتے ہیں نا، کسی سے زیادہ دل سے محبت ہے تو لیکن حقوق کی ادائی میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اور انہیں معلق اور درمیان میں لٹکی ہوئی بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، نہ طلاق بھی نہیں دیتے۔ اب جوان بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو نفس کی خواہش بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، اس کو حقوق بھی نہیں دیتے ہیں، تو نہ اس کو طلاق دیتے ہیں، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے، تو یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو، یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نصف حصہ، آدھا حصہ ساقط ہوگا، یعنی کہ آپ جیسے سمجھ لیں پیرالائز ہو گیا، فالج والا ہو گیا۔ اسے ترمذی کتاب النکاح نے روایت کیا۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ اسکرین پہ دیکھیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ جو بیوی کو لٹکائے رکھتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی کی طرف مائل ہو تو روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب مائل ہوگی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ سے یہ حدیث میں کہ کیا ہوگا، وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نصف حصہ ساقط ہوگا، ٹھیک ہے، ساقط ہوگا۔ جیسے آپ ایک پیرالائز کو دیکھ لیں کہ بالکل اس کا فالج ہو جاتا ہے تو اس کا جسم اکڑا ہوتا ہے، تو اس کا ایک حصہ کیا ہوگا، ایک جانب مائل ہوگا، وہ ساقط ہوگا۔ اور یہ سنن ابو داؤد 242/2، سنن ترمذی 447/3، سنن ابی ماجہ 633/1 نے اس کو روایت کیا۔ اب اس کا انگلش میں آپ دیکھ لیتے ہیں، میں چین آف نیریٹرز تو چھوڑتی ہوں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں آپ کو صرف حدیث کا ٹیکسٹ بتا دیتی ہوں، دا متن آف دا حدیث، کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ انگلش میں بھی میں پڑھ دیتی ہوں کہ ابو ہریرہ it was narrated from Abu Hurairah radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever has 2 wives and leans toward that is favors one of them over the other will come on the day of resurrection with half of his body leaning۔ دیکھیں وہی بات ہے نا، ترجمے میں بھی، انگلش ترجمے بھی،
کہ وہ اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، اس کو زوجیت کے حقوق زوجیت نہیں دے رہا ہے، اور اسے نہ طلاق دے رہا ہے نہ حقوق زوجیت دے رہا ہے، اس کو ادھر لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اور جس بیوی سے محبت ہے اس کو ہی سارے حقوق دے رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی آدھی باڈی جو ہے جسم کا ایک ول کم آن دا ڈے آف ریسرشن وتھ ہاف آف ہز باڈی لیننگ، تو اس کی جو ہے آدھا جسم جو ہے ساقط ہوگا، لیننگ ہوگا. ہاؤیور دیر از اچھا اس کے بعد جو ہے یہی وہی ریفرنسز ہے انگلش میں بھی، ترمذی، ابن ماجہ اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 129. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آیت نمبر 129 کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلاح کر لو اور تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا تو تو پھر جو انسان غلط کام نہیں کرے گا، بیوی سے بھی انصاف کرے گا. اور میں نے بتایا تھا کہ انصاف کرنے والا اللہ کے نور کے منبر پر ہوگا، اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں. تو تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں. اللہ ہم پہ مغفرت اور رحمت فرما دیے گا. 130 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، 130 لفظی ترجمہ انشاءاللہ. وَلِلَّهِ، اور للہ، اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، کفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز. 130 انشاءاللہ. جی اور 129 ہو گئے، 130 کرنا ہے. آپ نے غلط پڑھ دیا، 130 پڑھیا کیا؟ اچھا 130 پڑھتی ہوں. جی سوری 130. اوکے 130. ہاں اوکے. اور ان اگر وہ یتفرقہ وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، یعنی دونوں میں سے اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں، من ساعت ہی اپنی وسعت سے، وکانا اور کانا ہے اللہ واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا. 130 کا رننگ ٹرانسلیشن، رواں ٹرانسلیشن. اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تیسری صورت ہے کہ پہلے تو کہا نا صلح کر لو، اصلاح کر لو آپس میں، اور جو ہے کچھ حقوق کے اس میں عورت بھی برداشت کر لے، نانفقہ نہیں دے رہا ہے یا حق مہر نہیں دے رہا ہے تو تھوڑا سا برداشت کر لے. پھر یہ کہ عدل کی بات کی کہ سب کو، دونوں کو برابر رکھو، ادھر لٹکتی ہوئی ایک بیوی کو نہ چھوڑ دو، ایک سے محبت ہے تو دوسری کو نہ چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن ایسا میں اس کا پوری آدھی باڈی جو ایک حصہ جو ہے ساخط ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ 130 میں یہ تیسری صورت بتائی جا رہی ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے. یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ شادی کے بعد بھی ہوتا ہے کہ نہیں، عورت کو بھی ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اور بنتی نہیں، مرد کو بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید دونوں کو ان کے جو صفات چاہیے تھی ویسا مل جائے. تو اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا. ایک حدیث میں ہے کہ یہ ابو داؤد اور مشکوات کی حدیث ہے، طلاق حلال تو ہے، لیکن یہ ایسا حلال ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، بالکل بن ہی نہیں رہی ہوتی. تو فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو اس مذکورہ حدیث میں صحت اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 130. اب جو ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 131 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 131 131 131. اور للہ اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، اور لقد البتہ تحقیق، البتہ قد تحقیق، وصینا وصیت کی ہم نے،
نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، الذین ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، اوتو دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، قبلکم میں دو ورڈ، قبل پہلے، کم تم تو من سے، تم سے، من قبلکم تم سے پہلے، و ایاکم و اور ایاکم تم کو بھی، ان اتقوا اللہ کہ ڈرو اللہ سے، و ان و اور ان اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّا تو انا بے شک، للہ لیے، اللہ ہی تو اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وہ اور کانا ہے اللہ غنیًا بے نیاز، غنی حمیدًا تعریف والا 131 رننگ ٹرانسلیشن، سورۃ النساء آیت 131 رننگ ٹرانسلیشن۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اب 132 رننگ ورڈ ٹو ٹرانسلیشن انشاءاللہ 132، وہ اور للہ اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز 132 رننگ ٹرانسلیشن۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ 133 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم کو، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی و اور یاتی لے آئے، بآخرین دوسروں کو، و اور دیکھیں آخرین الگ ہوتا ہے، بآخرین دوسرے، ٹھیک ہے، یہ خاء پہ فتح ہے، اس کو نوٹ کیجئے، و اور کانا ہے اللہ اللہ اس پر، ذالکا اوپر اس کے، قدیرہ قدرت رکھنے والا ہے۔ 133 رواں ترجمہ، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور کاملہ کا اظہار ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ المحمد آیت 38 میں، اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں جیسے ہم بھی بیٹھے ہوئے، اگر ہم نہیں پڑھنے آئیں گے، ہم اللہ کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے کام کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور لے آئے گا۔ کوئی پڑھانے والا اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں بڑا پڑھاتا ہوں، مجھے بڑا علم آ گیا ہے، تو اب تو میں نہ پڑھاؤں تو کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری جگہ کوئی بھی کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو میں کسی دوسرے کو لے آؤں، تم اگر کام نہیں کرو گے میرا، اللہ کا کام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بالکل ضرورت نہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ جو ہے ہم سے اچھے ہوں گے، اچھا کام کر لیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 134 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 134 جی، من جو کوئی، کانا ہے، یریدو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، ثواب دنیا کا، فعند اللہ تو اندہ پاس، اللہ کے، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا ثواب دنیا کا، ثواب دنیا کا، والآخرتی و اور آخرتی آخرت کا۔ دیکھیں وہ آخرین تھا دوسرے لوگ نا، یہ آخرہ کیا ہوتا ہے، آخرت ہوتی، ٹھیک ہے، تو زبر اور زیر سے دیکھیں آپ، فتح اور کسرہ سے کتنا فرق ہو گیا نا معنی میں۔ وہ آخرینہ میں دوسرے لوگ تمہاری جگہ لے آؤں گا، اور آخرتی یعنی آخرت، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، وہ اور کانا ہے اللہ سمیعاً سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا۔ آیت 134 رننگ ٹرانسلیشن، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کی یہ صفت کو یاد رکھے، سمیع بصیرہ۔ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہو، کوئی آپ کو ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، آپ
اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوں، آپ کے لیے مشکل ہو، تو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والا، خوب دیکھنے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے سمیعم بصیرہ، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے نا کہ مجھے تو دنیا میں مال غنیمت مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان کو دونوں کا طالب بننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں بھی ثواب مانگے، آخرت میں بھلائی مانگے، اور بڑی جامع دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب کچھ نہیں مانگنا ہو تو یہ مانگ لیں، اس میں تمام خیر آپ سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم دنیا کی بھی سمیٹ لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائی دے دے، اس میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی دنیا کی، ٹھیک ہے، اور آخرت کی بھی بھلائی دے، اس میں بھی ہر طرح کی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائیاں آ جاتی ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سارا کچھ ہے، جنت کے درجے سب، لیکن اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے۔ تو اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 134، من کان یرید الثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونے چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے میری عبادت کے لیے، تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ وہ جو اچھا کام کرے اس کا فوراً صلہ اس کو یہاں ملے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کسی بھی ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کو کرنے کے بعد بس ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، اور جو ہے میرے ساتھ ہمیں ہوتا ہے نا کہ اب اچھا ہو جائے۔ مثلا ایک دفعہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کسی کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مثلا سورۃ النساء کے کانٹیکس میں ہی ہم نے پڑھا کہ آپ نے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی، خوب خاطر کی، اس کو خوب خوش رکھا، لیکن جواب میں آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملا، یعنی نتیجہ نہیں ملا شوہر سے، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپریسیشن نہیں ملی، اس نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ بہت اچھا ہے، آپ تو میرا گھر بہت اچھا چلا رہی ہیں، میرے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دی ہے، دیکھو 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 کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھو 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 قرآن ہر وقت تو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، تلاوت سے میرا گھر گونج رہا ہے، کتنی ادب سے بات کر رہے ہیں، میں آتا ہوں تو میری خدمت پہ کھڑے وغیرہ وغیرہ، میرے گھر والوں سے اچھی بات کرتے ہیں، پھوپھیوں چچیوں سے، خالاؤں سے، سب سے، یعنی کوئی اپریسیشن بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ بعض دفعہ کچھ عورتیں نا بن کے سور کے اب شوہر کے لیے بنتی ہیں، سورتی ہے، میک اپ کرتی، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب حال کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر تو ہم برداشت کریں گے، پھر کہیں گے یہاں تو کوئی خوشی ہی نہیں دیکھی میں نے آج تک، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ کہ انسان ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے۔ میری بہنوں، بعض مرد خاموش تباہ ہوتے ہیں، بالکل نہیں بولتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ان خواتین سے میرا سوال ہے کہ وہ جو کچھ نہیں بولتے ہیں، آپ پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی لپسٹک اچھی ہے، آپ کے کپڑے اچھے ہیں، یا آپ نے بہت اچھے کام کیا، کھانا بہت اچھا کیا، وہ کب آپ کو ان کا پتہ چلے گا؟ ایسے مردوں کا کچھ نہیں بولیں گے۔ اچھا آپ کے پاس یہ پنکی رہ گیا تھا، ہر وقت پنکی کپڑے، تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اب آپ کا پنک سوٹ دے، وہ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا، پھر کھانے میں بھی ہاں وہ جو تھا نا اس دن جیسا ٹیسٹ ویسا بنا لینا نا، وہ کوئی مہمان آ رہے وہ آپ بڑا اچھا بناتی ہے، تب ان کے منہ سے نکلتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کو پہچاننے کی، ہم شوہر کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، پہچان نہیں ہوتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گندے کپڑے میں، جیسے آپ روز اچھی طرح پہنتی ہیں، آپ آپ سے کی جو حدیث مبارکہ بھی کہ عورت وہ اس کو دیکھے تو عورت اس کو خوش کر دے، تو جو ہے اب وہ آپ کسی دن بہت زیادہ کام نکالیں، صفائی نکالنی ہے، اور آپ نہیں بنی سوری ہیں، تو پھر آپ دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی جملہ بولے، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، آج کیا ہو گیا گھر میں، کیا سوتے رہ گئے؟ یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ کو تو، لیکن عورتیں یہ بات سمجھتی نہیں ہیں اور حال برا کر لیتی کہ یہاں تو کوئی خوشی نہیں، کوئی اپریسیشن نہیں، مجھے تو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، میری تو کوئی کبھی کہا ہی نہیں۔ اچھے نہیں ہوتے، بعض ایکسپریسو نہیں ہوتے۔ آپ بچے بھی دیکھیں، آپ کے 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، تو اپنے بھائی بہنوں کے بچے کچھ بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، فوراً بتا دیں گے کہ یہ ہو گیا، اور کچھ بتائیں گے نہیں، دل میں لیے بیٹھیں گے کچھ، خاص طور پہ بعض لڑکے اور مرد ایسے ہوتے بولتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، صرف دنیا نہ چاہو، ٹھیک ہے، دنیا میں بھلائی ضرور مانگو، دنیا میں توقع رکھنی چاہیے، لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اتر سکتا، تو شرعی قاعدہ بتا دیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نظر آخرت کے اجر پر رکھنی چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ڈس ہارٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، نیکی کو جاری رکھنا چاہیے، شائع اپریسیشن نہ ملے، شوہر سے نہ ملے، کیونکہ سورۃ النساء جو ہے سارا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، میاں بیوی کا ذکر کیا گیا، آخر میں بھی پھر معاشرتی زندگی پر ہے۔ ہمارا دورہ قرآن بھی 2.5 گھنٹے کا ہو گیا تھا، بہت لمبا ہو گیا تھا، آپ لوگوں نے بہت صبر کیا، بڑے اجر ملے آپ کو انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے اچھا گمان ہے ہمارا، تو نیکی کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب ہم جیسے کہ کسی کیا ہوتا ہے کہ ایسے انسان کے بارے میں جس سے بالکل بھی نہیں بنتی، جس کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں اور جواب میں وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، تو ایسا کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جھگڑالو القاطع بالرحم، قاطع رحم جو رحم کے رشتے کاٹتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے، ایسے رشتہ دار کے ساتھ اگر ہم اس کے تنگ کرنے کے باوجود بھی اچھا سلوک کیا جائے، جو ہمارے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے، تو اس کو ہم دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جو ہے جو نہ کرے اس سے جو کرتا ہے اس کو تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، وہ تحفے بھیجتا ہے ہم بھی تحفے بھیج رہے ہیں، وہ دعوت کرتا ہے ہم بھی دے رہے نہیں، لیکن ایسے رشتہ دار سے کرنے کا اچھا اس نے سلوک کرنے کا زیادہ ثواب ملے گا جو ہم سے کبھی کرتا نہیں۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ تعریف، فوراً ادھر میں نے کیا مائکرو میں انسٹنٹ چلاتے ہیں نا، 1 سیکنڈ انسٹنٹ میری گریٹیفیکیشن مل جائے، مجھے کوئی گریٹفل میرے لیے ہو جائے، میری تعریف کر دے، مجھے اپریسیٹ کر دے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہمیں بعد میں ملے گا، اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اب کوئی کیا ہوتا ہے اسمائل نہیں کرتے، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں اسمائل بھی کروں گی تو وہ صدقہ آپ ملتے ہیں، منہ بسوڑ کے آپ سلام کرتے ہیں، منہ بسوڑ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ تو اسمائل بھی نہیں کرتی، وہ تو اچھی طرح بات بھی نہیں کرتی، لیکن اس کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اسمائل نہیں کرتا اچھا رویہ، تو ہمارے طرز عمل میں تھوڑی دیر میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ہم جتنے بھی ریزولوشنز بنا لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، ہم ساری خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو من کانا یرید ثواب الدنیا، کسی بھی نیکی کا، خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے کہ صرف دنیا کے لیے نہیں کرنا چاہیے، صرف جو ہے فوری نتیجے کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادتیں کرتی ہوں، اب تو میں آج کل تو قرآن کو بھی بہت سمجھ رہی ہوں، ہم تو محلے والے، اب تو ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں بھائی، ہمارا کیا کہنا پہلے تو ہم گھروں میں جاتے تھے، اب تو ہم صرف کانفرنس کال اور زوم پہ اور سب کو آگے ہیں، میں تو اب تو قرآن کو بھی سمجھ بھی میرے ساتھ اللہ دعا نہیں سن رہے ہیں، اور پھر میں عمل میں بھی لا رہی ہوں، عبادتیں بھی کر رہی ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں، فوری نتیجہ نہیں ماننا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جب ہم اچھا کر رہے ہو، کسی سے اچھا بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بول اللہ سن رہا ہے، ہم کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، شوہر کی ہو، بچوں کی، سسرال والوں کی، والدین کی، بوڑھے والدین کی ہو، بھائی بہنوں کی ہو، پڑوسی کی ہو، کسی معذور مسکین کوئی ایسا پڑوس میں ہے، رشتہ داروں میں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی اور جو تکلیف اٹھا کر اس کے لیے کام کریں، اور تو کیا ہوتا ہے، تو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اور جو ہے سمیع بصیرہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وکان اللہ سمیع بصیرہ، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو سن رہا ہے نا، میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ سے تو نہیں، وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو باریکیوں کو بھی پہچانتا ہے، تو اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بندے نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے اور اللہ تو سننے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، تو سمیع بصیرہ کو یاد رکھے، اور کیا کریں، یہ آیت کو یاد رکھ لیں کہ ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ سارا ثواب دیں گے، دنیا کا بھی طلب کرے نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی ہو، شوہر ہو، بچے ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ ہماری تھی آیت نمبر 134 تھی نا انشاءاللہ جی۔ اب ہم 135 انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، سورۃ النساء ہماری اختتام پہ پہنچے گی انشاءاللہ، کل تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، تو بس یہ ہم لاسٹ آیت کر کے پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ چلیں ہم 135 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہوں میں انشاءاللہ، اس کے بعد جی 135 یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو،
یا ایھا الذین اے لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ قوامینہ قائم ہونے والے بالقسط سے بالقسطی ساتھ انصاف کے شہداء گواہی دینے والے للہ اللہ کے لیے و اور لو اگر ولو اور اگر ولو اور اگر علی انفسکم ولو اور اگر علی انفسکم تمہارے نفسوں کے خلاف ہو اول والدین او یا الوالدین و والدین کے والاقربین و اور الاقربین رشتہ داروں کے ان اگر یکن وہ ہوں گے غنین مالدار او یا فقیرن محتاج فاللہ تو اللہ تعالیٰ اولا زیادہ بہما خیر خواہ ہے اولا بہما زیادہ خیر خواہ ہے فلا تو نہ تتبعوا تم پیروی کرو الہوا خواہشات کی ان تاکہ تعدلوا تم عدل کر سکو و اور ان اگر تلو تم کج بیانی کرو گے تم موڑ دو گے او یا توردو اعراض برتو گے تو انا بے شک اللہ کانا ہے بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرن خبر رکھنے والا ہے 135 رواں ٹرانسلیشن رننگ ٹرانسلیشن سورۃ النساء اے ایمان والو عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں اور عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آیت کا ایک حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنی ماں باپ یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑ جائے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ اگر انہوں نے بھی غلطی کی والدین اور رشتہ داروں نے بھی، تو بھی آپ کو حق کی بات کرنی، سچی گواہی دینی، یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہیں اور انہوں نے غلط کیا تو میں حق بات نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آیتیں آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ابل والدین والاقربین، والدین ہو، رشتہ دار ہوں، اور یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ غلط کیا ہو تو آپ حق بات کریں گے، حق کی گواہی دیں گے۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ، وہ شخص اگرچہ امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، یعنی کہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، کب یہ مالدار ہے تو میں حق کی گواہی نہیں دوں گی، اس کے خلاف نہیں بولوں گی۔ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے نہ روکے، یہ تو غریب ہے، اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی پیسہ ویسا اس کا نہ بند ہو جائے، بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ ان کو قریب اور مقدم نہ جانو، اللہ کو خوش کرو اور حق کی بات کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، یعنی خواہش نفس، اپنا نفس بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن قوم میں سے بھی کوئی برا کر جاتا ہے، ہمارے اپنے اندر کا آدمی، تو اب چونکہ اس سے دشمنی ہے تو ہم کیوں انصاف کی بات کریں، وہ تو ہمارے ہے ہی دشمن نہیں۔ اب آپ دیکھیں رشتہ دار، والدین یا فقیر، غریب، مالدار، دشمن قوم کے خلاف بھی کسی نے ان سب نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمیں جو ہے حق کی بات کرنی۔ دشمنوں سے بھی ہماری جیسے دشمن کا گروپ ایک طرف ہے، ہمارا گروپ ہے، تو ان سے بھی کوئی ہمارے گروپ نے برائی کر دی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ تو دشمن ہے، چلے کیا ہوتا ہے تو ویسے ہی ہمارے کٹر دشمن نہیں، آپ کو حق کی گواہی دینے، انصاف نہیں چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی، یعنی یہ کہ اگر تم نے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تلو کا لفظ ہے نا،
تم نے پہلو طریقی اور جھوٹ بولا، مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان چھپانا، اس کا ترک کرنا، یعنی سچی بات چھپا دی، اس کا کتمان کر دیا، ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، مثلاً یہ کہ ہر حال میں عدل کرو، اس سے جو ہے انحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کو معاون اور دوست و بازو بنو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے۔ کتمان ہونا چھپانا، حق کو چھپانا نا، شہادت کو چھپانا، اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پرواہ مت کرو اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مالدار کی اس کی تونگری کی وجہ سے، کیونکہ مالداروں کا تو سوسائٹی میں بہت لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ اس کے خلاف بول دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا میں، نہیں، ہمیں تو پارٹیوں میں نہیں بلائے گا، وہ تو بڑی ہمیں تو 5 اسٹارز میں بڑی اس کی تو اسٹار پارٹی ہوتی، عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں، میں تو لو اتنے کپڑے پہن کے جانے ملنے سے بچ جاؤں گی، یہ تو بڑے مالدار سے میرے تعلقات ہیں، ایسا ہے دنیا میں نا۔ تو کسی مالدار تو اس کے خلاف بھی اگر اس نے بھی غلط کیا ہے تو آپ کو حق بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مالدار کی اس تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کہ اگر میں نے کہہ دیا اس نے غلط کیا، میں نے حق کی شہادت دے دی تو اس کی تو روزی نہ چلی جائے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہمیں چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے والدین ہو، چاہے دشمن قوم کے لیے شہادت دینی ہو، تو آپ شہادت دے دیں، سچ کے گواہ بنیں، اور سچ کے گواہ بنیں، اور پھر پیچھے عدل کی بھی بات پڑھی، سچائی کی بھی بات پڑھی۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 135 پہ ہم جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سبق، اور پھر جو ہے انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے، کل بھی ہمارا اسی وقت 3 بجے ہوگا انشاءاللہ انشاء تعالیٰ عزیز، ٹھیک ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فی علمک و عملک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت دے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے، اور ربنا جو ہے آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب وہ دعا کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا، وہ بلو والی دعا جو کل کی تھی نا، اس کو تھوڑا سا ٹائم میں 2-3 منٹ میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر آگے ہم دوسری دعا کے، تو دعا ہم پڑھتے ہیں، ہاں تو دعا کو ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو ریمائنڈر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا سنا، جو کچھ سمجھا، اس کو جا کے گھر پہ کھولیں، دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، عدل کرنا سیکھیں، عدل کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ۔ فرسٹ لیسن فار می، پہلے تو میرے لیے سے انصاف کریں گے بچوں میں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنیں گے، سچائی کی گواہی بنائیں گے۔ اچھا اب جو ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں دعا کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، دعا سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا سمجھ لیتے ہیں، چلیں۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، ہم مانگتی ہوں نا، ہم تو فیمیل ہے نا، من الجوع، بھوک سے۔ اب بھوک کا کیا بتایا، فَإِنُّ بِئْسَ الضَّجِيعُ، کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھوک سے ہم پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ روزی بھی دیں گے۔ جب رزق نہیں ہوتا تبھی انسان بھوکا ہو جاتا ہے نا، یا کوئی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ بہت گھر دور ہوتا ہے، کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو ہر طرح کی حالت میں کھانا ہوتا ہے، بعض دفعہ پیسے بھی ہوتے ہیں، دکان سفر میں ہوتے، کوئی دکان نہیں مل رہی ہوتی، کوئی اسٹور نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ بدترین ساتھی ہو، جو بیچارے بالکل غریب فقیر ہوتے ہیں، تو بھوک ہی تو ہوتی ہے نا جو چوری پہ، ڈکیٹی پہ، اور جو ہے انسان کو آمادہ کر دیتی نا۔ بھوک کے لیے انسان بہت برے کام جو ہے کر لیتا ہے، حرام کام بھی کر لیتا ہے، برے کام کر لیتا ہے، تو پناہ مانگی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من الجوع، بھوک سے۔ اب آپ کو یہ عربک یاد کرنا ہے، جو کا مطلب ہے بھوک، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، کیونکہ وہ بہترین ساتھی، پس انا بے شک ہو وہ، کون بھوک، کیونکہ وہ بھوک جو ہے بیسا بدترین ہے نا، وہ بیس المصیر بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، تطبیق کریں اس کی کہ کتنی برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جائے پناہ ہے جو دوزخ میں جانیں گے، دوزخ کہلاتا ہے بیس المصیر، وہ بیس المصیر،
بے حمزہ کو جھٹکا دیں گے کہ کتنی بری جائے پناہ ہے نا دوزخ جو، تو اس سے بچا لے، تو وہ بے سل، تو بے شک کتنی بری ہے دجی وہ کہ ساتھی، دجی کہتے ہیں ساتھی، کہ وہ کیونکہ وہ بدترین ساتھی، وہ غلط کام کروا دیتی وہ آپ نے دیکھا ہوگا چوری کیوں کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، جو مواقع نہیں ملتے ہیں، غریب ملکوں میں جو ہوتے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی ہے، تنخواہیں کم ہوتی ہے، تو چوری ڈکیتی بھی وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر دین کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری گناہ ہے تو وہ نہیں کرتے، لیکن جن بیچارے کے پاس علم ہی ہوتا ہے وہ چوریاں بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اعوذ بکا، تو اس لیے بھوک سے پناہ مانگے، وہ اور اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من سے الخیانتی، خیانت سے، کیونکہ پچھلی آیتیں ہماری خیانت سے متعلق آئی تھی، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک جو تھا ایک مسلمان جو تھا کسی یہودی کے گھر، آپ کو پتہ نا ذرا پھینک دی تھی چرا کے، اور کہا کہ پاک سے پورا دوڑا ہوا گیا کہ میں نے تو وہ ذرا جو ہے یہودی نے چرائی ہے۔ تو کسی کی طرح کی بھی خیانت کرنا، کسی نے کوئی چیز رکھوائی اس کو بدل دینا، چینج کر لینا، کوئی بھی خیانت کر لینا، چیزوں کو چینج کر لینا، کچھ بھی کر لینا، اور جو ہے پیسوں کو بدل دینا۔ جیسے ایک دفعہ میں نے کسی کو پیسے دیے کہ بھائی دے دیجیے گا فلاں جگہ، اب وہ بیچاری، میں سمجھی وہ مجھ سے جلدی پہنچا دیں گی، وہ نہیں پہنچائیں گے، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اب پھر میں نے کہا اچھا میرے پاس ٹائم ہے، مجھے دے دے، میں دے آتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی اتنی دیر ہو گئی۔ اب جو نوٹس ہوتے نا، جیسے میں نے جو دیے تھے وہ ڈفرینٹ نوٹس مجھے ملے نا، پاکستانی روپیز کی بات کریں تو اس طرح کی چیز، جیسے امانت دی ہے ویسے ہی آپ کو لوٹانا۔ ہاں آج کل کیا ہے کہ وہ سیکورٹی ریزنز ہیں کہ آپ کھول لیں ان کے سامنے، میں پاکستان لے جا رہی ہوں، بنگلہ دیش لے جا رہی ہوں، انڈیا لے جا رہی ہوں، جہاں بھی جا رہی ہوں، جہاں ملک میں اپنے دیتے ہیں نا لوگ، آپ اس کو کھول لیں ان کے سامنے کہ بھائی دیکھیں سیکورٹی ریزن ہے، آج کل تو بہت ضروری ہو گیا نا، تو کھولیں، ایسی ماحول اور حالات چل رہے ہیں تو آپ کھول لیں اس کو، لیکن ویسے خیانت نہیں کریں گی نا۔ تو اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، وہی نہ بے ستل بتانا، تو کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے، کیونکہ پھر ہم اس کو راز میں بھی رکھتے ہیں نا، بعض دفعہ بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے چینج کر دیا، اور بعض دفعہ کبھی وہ دیکھ لے کہ فلاں کلر بھیجا تھا، فلاں کو کلر ملا، وہ راز میں ہی رہتا ہے، کبھی تو زندگی بھر راز میں رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں گیا یا کبھی آمنا سامنا ہو گیا کسی پارٹی میں، آپ بھی چلے گئے اپنے ملک، تو ورنہ وہ راز میں رہتا ہے، تو بدترین رازدار ہے۔ تو اس کو اب آپ کی یہ قرآنی مصنون دعا میں بھی ہے، ویا کا نستعین میں بھی ہے، اس کو آپ لوگ یاد کریے گا، میں بھی سب کو ہم فرسٹ لیسن فار می یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ یو وہ آسم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فی علمک و عملک، اللہ تعالیٰ آپ لوگ آنا بیٹھنا پسند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین رب العالمین۔ فنش کرو نا پلیز، اعوذ بک من خیانت، اس کے بعد فإنها فإنها بے ستر بتانتا، کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے، کیونکہ بتانا بن جاتا ہے وہ راز، فإنها بے ستر بتانا، تو ہاں یہ مؤنث ہے، خیانت مؤنث ہے، فإنها بے ستر بتانا، تو کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے، کیونکہ آپ نے خیانت کر لی، گرین کو بلو کر کے بھیج دیا آپ نے، فإنها بے ستر بتانتو، بتانتو، فإنها بے بتانا بھی کہہ دیں، ویری گڈ، تائے مربوطہ آپ رک جائیں، فإن بئست البتانہ، بالکل ہاں کر دیں، رک جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو وہ بدترین ساتھی رازدار اس لیے بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے خیانت کر دی، آپ کے پاس بھی ویسا دوپٹہ ہے، نیلا بھیجنا تھا، آپ نے جو پیلا بھیج دیا، اب وہ دوسرے ملک چلا گیا، وہ راز میں رہے گا نا، اگر آپ سامنے کبھی پہن لیا، اپنے ملک گئی ہو پہن لیا تو رازداری ختم ہو جائے گی، پھر آپ کا راز کھل جائے گا، ورنہ تو ساری عمر، تو یہ کیونکہ وہ بدترین رازدار ہے نا، اور یہ بدترین رازداری جو ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہے نا، خیانت جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اعوذ بک من الخیانۃ فإنها بئست البطانۃ فإنها بئست البطانہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یو آل awesome، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بہت awesome تھے۔ چلے اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو مجھے پوچھ لیں۔